اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں نماز ترک کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے رزق سے برکت بھی اٹھا لیتا ہے۔ آج رزق کی برکت کی شکایت، رزق کی تنگی کی شکایت کہاں نہیں، لاکھوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، سینکڑوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، نہیں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر چھوٹا، اس لیے رزق سے برکت گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز ترک کرنے والے مرتے ہیں تو پہلے اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، پھر ان کو موت عطا کرتا ہے۔ یہ بڑی دردناک بات ہے۔ لوگ نماز میں سستی کرنے والے موت سے پہلے ذلیل ہوتے ہیں۔ آج نہیں دیکھتے، ماں بوڑھی ہے، کوئی کہتا ہے بیٹے نے گھر سے باہر نکال دیا، علماء تقریر کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر مت نکالو، لیکن آپ نے اپنی جوانی میں کیا گل کھلائے، آپ نے اللہ رسول کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے بوڑھی ماں، آج تجھے گھر سے نکالا گیا تو تو چار چار آنسوؤں سے رو رہی ہے، تیرا بیٹا تیرا باغی ہو گیا تو تو رو رہی ہے، کیوں ہوا بیٹا باغی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز عصر کو ترک کر دے اللہ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے، اس کی اولاد کو اس کا باغی بنا دیتا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ نماز سے صرف جنت نہیں ملے گی، جو نماز جنت تک لے جا سکتی ہے وہ نماز دنیا کی آرائش نہیں دلا سکتی۔ لیکن ہم نے نماز کو وہ قدر نہیں کی جو نماز کی قدر کرنی چاہیے تھی، جو نماز کو اہمیت دینا چاہیے تھا، ہم نے نماز کو وہ اہمیت نہیں دی۔ اولاد باغی کیوں ہوئی، اولاد نافرمان کیوں ہوئی؟ نماز کے ترک کی بنیاد پر۔ اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، میرے سرکار کی حدیث صحیح ہے۔ تو نماز چھوڑنے والے ذلیل ہوتے ہیں مرنے سے پہلے۔ اولاد گھر سے باہر نکالے، محلے والوں میں کوئی نہ پوچھے، انسان کھانے کو محتاج ہو جائے، روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو جائے۔ اے میرے قوم کی شہزادیوں، اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، آؤ، اگر تمہیں اپنے بڑھاپے کو سکون اور اطمینان بخش دیکھنا ہے، اگر تمہیں اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنا ہے، اگر تمہیں ذلت و رسوائی کی موت سے بچنا ہے تو آج کی سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، اٹھنے سے پہلے عہد کرو، زندگی میں اب سارے کام چھوٹ جائے پرواہ نہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی نماز ترک نہیں کریں گے، کبھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز کا وقت آئے گا تو مصلی بچھا کر کے پہلے نماز ادا کریں گے، ولیمے کی دعوت بعد میں، پہلے نماز، باپ کی میت بعد میں، پہلے نماز، بھائی کی بارات بعد میں، پہلے نماز، بہن کی ڈولی بعد میں، پہلے نماز، بچے کے اسکول بھی بعد میں، پہلے نماز۔ اس لیے کہ ساری چیزوں کے فائدے ہمیں دنیا میں ملے نہ ملے، لیکن نماز وہ ہے، نماز پڑھنے والا وہ ہوتا ہے، نمازی کو اللہ اس کے مقام سے اٹھا کر کے مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، لیکن 40 سال تک معمول یہ تھا کہ آپ ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ 1000 رکعت نماز کا معمول تھا۔ سرکار غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، رات و دن عبادت کرتے تھے۔ لیکن آج سب کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت کو وقت نہیں تو پھر تم بندے کیسے ہو؟ عابد ہی تو عبد ہوتا ہے، جو عابد نہیں وہ عبد کہاں سے؟ اس لیے کہ مزدوری کرنے والا ہی نوکر ہوتا ہے، وہی تنخواہ پاتا ہے۔ جو کہے میں فلاں کا مزدور ہوں، فلاں کا مزدور ہوں، اس کی نوکری نہ کرے تو پھر وہ تنخواہ کیسے پائے گا؟ اس کو تنخواہ کیسے ملے گی؟ نادانو سنو، اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہتے ہو، بندگی کتنی کرتے ہو؟ اس لیے کہ بندگی کے بغیر بندہ ہونے کی سند کیا ہے؟
बंदगी के बगैर उसके अब्द होने की सनद क्या है। और सुनो, सब अपने आप को उसका बंदा कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो पेट के बंदे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नफ्स के बंदे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ख्वाहिश के बंदे हैं। हाँ, अब यहां फैसला करना होगा, हम बंदे किसके हैं? अल्लाह के बंदे अपने आप को कहते हो? अभी तक खुदा के बंदे ही ना बने, जेवरात के बंदे बने। शौक जेवर का है, शौक अच्छे मकान का है, शौक अच्छी दुकान का है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं। शौक नींद का है, नींद कहती मेरी तरफ आ, अल्लाह कहता है मेरी तरफ आ। हम किसकी सुनते हैं? अगर नींद की सुन के सो गए आप तो बंदे नींद के हुए, अल्लाह के बंदे कब हुए? अल्लाह के बंदे तो वो हैं जिनके बारे में कुरान कहता है जब रात को लोग सो जाते हैं तो वो सोते नहीं, बिस्तरों से उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कोई एक बंदा मुझे ऐसा बताए अल्लाह के औलिया में जो लोग अल्लाह की इबादत को छोड़ करके सोते हों, अल्लाह की इबादत को तर्क करके सोते हों। लेकिन आज हम खाने के पीछे भाग रहे हैं, गिज़ा के पीछे भाग रहे हैं, ज़ेवरात के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह की इबादत की तरफ आने को तैयार नहीं। और फिर दावा है हम अल्लाह के बंदे हैं। हालांकि सोचो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद इमामुल अंबिया हो, लेकिन कसरत से नमाज पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके घर में एक बाग था, उसमें 300 दरख्त थे, रात भर हर दरख्त के नीचे 2-2 रकत नमाज पढ़ते थे। इस तरह 600 रकत नमाज पढ़ते थे। इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, जितने बड़े बड़े बुजुर्गों को, खुद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा पूरी रात इबादत में, खुद सैयदा आयशा अक्सर रातें इबादत में। आज क्या हो गया? हर एक चीज के लिए वक्त है, इबादत के लिए नहीं। फिर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं नमाज में सुस्ती करने वालों को जब मौत आती है तो अल्लाह उन पर भूख मुसल्लत करता है, वो भूखे मरते हैं, भूख से तड़प तड़प कर मरते हैं। कितनी दर्दनाक मौत है बेनमाजियों के लिए। अल्लाह जिसको भूखा कर दे उसकी भूख को कौन मिटा सकता है? और बेनमाजी भूख से तड़प तड़प करके मरते हैं। लेकिन कहें किसको? अल्लाह उनकी आवाज खत्म कर देता है, अल्लाह उनके हाथों से ताकत छीन लेता है, इशारा भी नहीं कर सकते, जबान से बोल भी नहीं सकते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अल्लाह उन पे प्यास भी मुसल्लत करता है, और बेनमाजियों पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उनके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उनकी प्यास को बुझा नहीं सकता। ऐसी भूख और प्यास की बेबसी की मौत वो मरते हैं। उसके बाद अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब बेनमाजियों को उनकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं उनकी कब्र में इतना अंधेरा और तारीकी होती है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। यहाँ पर मैं अपनी माओ और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ, रंग रैलियों में डूब कर नमाजें छोड़ने वालियों, काश मेरी बहनें नमाज की अहमियत को समझती, नमाज न पढ़ने की वईद को समझती। अल्लाह अकबर। आज मेरी माओ और बहनों को वक्त है सीरियल देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए। शादियों में डीजे बज रहे हैं तो खवातीन जो है कभी डीजों के पीछे जा रही हैं, कभी म्यूजिक के पीछे जा रही है, कभी ढोल ताशों के पीछे जा रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीज, तू तो इबादत के लिए पैदा की गई थी, तुझे तो अल्लाह की इबादत को वक्त न मिला, लेकिन तुझे नाच गानों को वक्त मिल गया, तुझे बारात के ढोल ताशों के पीछे वक्त मिल गया, तुझे फहश कामों के लिए वक्त मिल गया, तुझे उरियानियत के लिए वक्त मिल गया। ऐ खातून जन्नत की कनीज, एक दिन तुझ पर ऐसा वक्त आएगा जिस दिन तेरे जिस्म से तेरी रूह का रिश्ता टूट जाएगा। हाय वो वक्त कैसा होगा, वो वक्त कितना दर्दनाक होगा। बेनमाजीपन की वजह से तुझ पर भूख मुसल्लत होगी, तुझ पर प्यास मुसल्लत होगी, तुझ पर जिल्लत
مسلط ہوگی، بے کسی اور بے بسی کی موت تجھے آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کی داستان کس سے کہیں؟ کون مددگار ہے؟ نہ شوہر، نہ ماں، نہ باپ۔ لوگ سرہانے کھڑے ہیں لیکن کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اے میری بہن آجا، آج اس سنی اجتماع میں سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، گڑ گڑا لے، تاکہ تجھے بھوک اور پیاس کی ذلت کی موت نہ آئے۔ بھوک اور پیاس کی ذلت کی موت ہی بہت تھی، لیکن آقا فرماتے ہیں جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اتنا اندھیرا ہوگا، اتنی تاریکی ہوگی کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہ دے گا۔ میری بہنوں ذرا غور تو کرو، قبر کا دن بھی رات سے بدتر ہے، تو وہاں کی رات کتنی دردناک ہوگی، رات کتنی خوفناک ہوگی۔ اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ میرے آقا بیان فرما رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی نزاکت سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے نازک جسم سے محبت ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور تو کرو۔ میرے سرکار جب بے نمازی کو ان کی قبر میں رکھا جائے گا، ایک طرف اندھیرا ہوگا، پھر فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب قبر دبائے گی تو سرکار علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اس کی دونوں پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ اللہ کے حبیب ایک مرتبہ 6 مہینے کے بچے کے جنازے میں گئے، ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر 6 مہینے کی تھی، میرے سرکار اس کے جنازے میں گئے، اور جنازے میں جانے کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں اس 6 مہینے کے بچے کو بھی قبر نے دبایا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم فرماتے ہیں اگر قبر کسی کو دبانے سے رکی رہتی تو اس بچے کو نہ دباتی، لیکن قبر نے اس بچے کو بھی دبایا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ جانتی ہیں جب سیدہ زینب بنت محمد میرے سرکار کی شہزادی سیدہ زینب کا وصال ہوا، حضور ان کی قبر میں کھڑے ہو گئے اور چہرہ متغیر ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سرکار کے چہرے پہ تبدیلی کے آثار دیکھے، آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو سرکار جب قبر سے باہر ہوئے حضور کے ہونٹوں پہ تبسم تھا۔ آقا سے پوچھا سرکار آپ زینب کی قبر میں اتر گئے اور آپ کا چہرے پہ تغیر کے آثار تھے، سرکار آپ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ آقا فرماتے میرے صحابہ قبر نے میری بیٹی زینب کو دبانا شروع کیا تو میں اس کی قبر میں داخل ہو گیا، اور پھر قبر نے دبانا بند کیا تو پھر میں قبر سے باہر آیا اور میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ سرکار فرماتے ہیں اگر قبر کسی کو دبانے سے احتیاط کرتی تو وہ میری بیٹی زینب کو دبانے سے احتیاط کرتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا قبر نیکوں کو بھی دباتی ہے اور قبر گنہگاروں کو بھی دباتی ہے، لیکن نیکوں کو ایسے دباتی ہے جیسے بلی اپنے بچے کو منہ میں اٹھاتی ہے، نیکوں کو قبر ایسے دباتی ہے، اور گناہگاروں کو کیسے؟ جیسے بلی چوہے کو اپنے منہ میں دباتی ہے۔ بلی اپنے بچے کو منہ میں اٹھاتی ہے تو انہی دانتوں سے اٹھاتی ہے، لیکن بچے کے جسم پر خراش تک نہیں آتی، کیونکہ بلی ممتا کے ساتھ اٹھاتی ہے نا بچے کو، اور چوہے کو ایسا پکڑتی ہے کہ اس کی گردن سے خون ٹپکنے لگتا ہے، یعنی دشمنی سے اٹھاتی ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کوئی سیدہ زینب کے بارے میں یہ نہ سوچے، سیدہ زینب بنت فاطمہ کے بارے میں کہ قبر نے ان کو عذاب کے طور پہ دبایا، نہیں، بلکہ آقا نے فرمایا قبر جب نیکوں کو دباتی ہے تو ایسے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو آگوش میں دباتی ہے، اس شان سے۔ لیکن اللہ کے حبیب کے چہرے پہ تغیر کے آثار اس لیے تھے کہ قبر کے دبانے کے 2 طریقے ہیں تاکہ میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں۔ کہیں قبر دوسرے انداز سے تو میری بیٹی کو نہیں دبا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غیب دا نبی نے یہ پیغام صرف اس لیے دیا تاکہ امت کے لیے عبرت ہو جائے، ورنہ خدا کی عزت کی قسم اہل بیت سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ بات عذاب قبر کی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ امت کی عبرت کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سعد ابن معاذ کا جب انتقال ہوا تو سرکار اس وقت بھی روئے،
سرکار فرماتے اگر قبر کسی کو دبانے سے احتیاط کرتی تو سعد ابن معاذ کو نہ دباتی. یہ اتنا نیک آدمی تھا کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، لیکن قبر نے اس کو اس لیے دبایا کہ جب یہ استنجا کرتے تھے تو پانی اتنا استعمال نہ کرتے تھے جتنا استعمال شرعی طور پہ کرنا چاہیے، یعنی طہارت لیتے ہوئے کچھ کمی کر دیتے تھے. قبر نے دبایا. حالانکہ حضور کے صحابی ہیں، 70,000 فرشتے ان کی میت میں آئے، لیکن آقا کا یہ بیان کرنا اس لیے نہ تھا کہ صحابہ کو قبریں دبا رہی ہے، بلکہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، عبرت حاصل کرو. میرے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں عبرت حاصل کرو. اللہ اکبر. وہ قبر کا دبانا اور کسی کا موجود نہ ہونا، آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو جب قبر دبائے گی تو ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں مل جائے گی. اس طریقے سے ہائے 20 منٹ کا وقت نہ نکال کر کتنا بڑا نقصان کیا. 15 منٹ کا وقت نماز کے لیے نہ نکال کر کتنا بڑا نقصان کیا. نماز فجر میں نرم نرم گدوں پہ نماز چھوڑنے والوں، آخر 20 منٹ سو کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ 15 منٹ زیادہ سو کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ ہوش کے ناخن لو. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. آج اٹھ کر عبادت کر، فجر کی نیند قربان کر، راتوں کی نیند قربان کر، ورنہ جب مر کر کے مٹی کے نیچے دفن ہوگے تو پھر وہاں پڑے رہو گے، جسم سے بدبو آئے گی. اللہ اکبر. آج اپنی پسلی پر اگر لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پسلی زخمی ہو جائے تو اس کا آپریشن بھی لوگ نہیں کرنا چاہتے. کتنی تکلیف ہوتی ہے. میری قوم کی بچیوں، صنف نازک کہلانے والیوں، اگر کوئی تمہارے بدن پہ پتھر مار دے تو تم بے چین ہو جاتی ہو. اے میری قوم کی بیٹیوں، اے کنیزان فاطمہ، ذرا اپنے آپ پہ رحم کرو. اللہ کے حبیب نے فرمایا پسلیاں دبا دیتی ہے. اسی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر ایک اژدہا مقرر کیا جاتا ہے. اس کا نام شجاع اقرا، بہادر سانپ، گنجا بہادر اس کا نام ہے. شجاع اقرا یہ وہ سانپ ہیں کہ اگر کسی کو ایک ڈنک مارے تو اس کے جسم میں 70 سال تک وہ زہر گشت کرتا رہے گا، گھومتا رہے گا 70 سال تک. اور اس کا ڈنک اتنا خطرناک ہے، اگر اس کا ڈنک دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا زہر پھینک دیا جائے تو ساری دنیا کے انسان اس کے زہر سے مر جائے. ایک مرتبہ کا اس کا زہر ساری دنیا کے انسان نہ اٹھا سکے. وہ شجاع اقرا بے نمازی پر مسلط کیا جائے گا. اور کب تک؟ فجر چھوڑی تو ظہر تک، ظہر چھوڑی تو عصر تک، عصر چھوڑی تو مغرب تک، مغرب چھوڑی تو عشاء تک، عشاء چھوڑی تو فجر تک. اللہ اکبر. سانپ کسی کو ڈسے، دنیا کا سانپ، تو انسان اس کے درد سے کبھی کبھی مر جاتا ہے. لوگ سانپ کا نام سن کر ڈرتے ہیں. ارے سانپ تو اپنی جگہ. مچھر کاٹتے ہیں تو لوگ مچھر کو کے کاٹنے کو برداشت نہیں کرتے. مچھر کاٹ رہے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ اگربتی جلاؤ، وہ پنکھا لگاؤ، مچھر نہیں آنا چاہیے. ارے نادان، تیرے اپنے کمرے میں مچھر تجھے مارے اور تجھے ڈنک لگائے تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں جلن ہوتی ہے، کھجاتے رہتے ہو. وہاں مچھروں کا ذکر نہیں. ہمارے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع اقرا کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. وہ گنجا بہادر کتنا بڑا ہے، وہ کتنا لمبا ہے. وہ 70 سال کی لمبائی میں، یعنی 70 سال تک کی لمبائی میں گھوڑا جتنی دور تک دوڑے گا اتنا لمبا وہ سانپ ہے. اور وہ قبر میں مسلط کیا جائے گا. جتنی
نمازیں چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر، کاش ہم نماز کے لیے وقت نکالتے۔